بلوچستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ بلوچستان میں تو ایک جلسہ ہونا تھا گوادر میں، اس جلسے کو ناکام بنانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے، نہتے لوگوں پر فائرنگ کی گئی، اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے کافی تعداد میں جو ہے لوگ مر گئے۔ تو اس لیے جمعیت علماء اسلام کا مطالبہ ہے کہ OIC، عرب لیگ، یہ تنظیمیں کس درد کی دوا ہے؟ یہ کب کوئی حرکت میں آئیں گی؟ یہ کب کوئی کردار ادا کریں گی؟ یہی موقع ہے کردار ادا کرنے کا۔ اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو قرب و جوار میں عرب ریاستیں ہیں، وقفے وقفے سے وہاں بھی وہ بمباری کرتے ہیں، میزائل مارتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلم دنیا لفاظی پر گزارا کر رہی ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اسماعیل ہانیہ کا سانحہ بہت بڑا سانحہ ہے، وہ بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، اور انہوں نے اسرائیل کے قبضے کے خلاف مسلسل جدوجہد کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج پاکستانیوں کے لیے اور ملک بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ خبر انتہائی افسوسناک ہے کہ رات کو 2 بجے فلسطین کے سیاسی امور کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا۔ اسماعیل ہانیہ ایران کی دعوت پر صدر ایران کے حلف برداری میں شرکت کے لیے وہاں پہنچے اور یہ حادثہ پیش آیا۔ امریکہ اور اسرائیل، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو شخصیات یا جو جماعتیں، جو لوگ ان کے مخالف ہیں، ان کی استحصالی اور قبضہ گیری کے مخالف ہے، ان کو وہ چن چن کے قتل کرواتے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کا سانحہ بہت بڑا سانحہ ہے، وہ بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، اور انہوں نے اسرائیل کے قبضے کے خلاف مسلسل جدوجہد کی، اور آخر دم تک وہ کہتے رہے کہ مسجد اقصی اور فلسطین کو آزاد کر کے دم لیں گے۔ اس کے جذبات شہادت کے بھی اس کے چہرے سے چھلکتے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس سے قبل مختلف اوقات میں ان کے بیٹے، اہلیہ، بچی اور فیملی کے درجنوں لوگ شہید کیے گئے، اس نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے کہا کہ ارض فلسطین اور بیت المقدس کے لیے میں آخری دم تک لڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ایران کی دعوت پر ایران چلے گئے۔ اب ایران کے جو سیکورٹی فورسز تھے، کیا ہم یہ سمجھے کہ ان کی ناکامی ہے کہ ایران میں آ کر اسرائیل حملہ کرتا ہے، میزائل کا حملہ کرتا ہے؟ اس سسٹم کا توڑ کیا ایران کے پاس نہیں تھا؟ یہ سوال ہے، اور اس سوال کا بہتر جواب خود ایران دے سکے گا۔ بظاہر تو اسرائیل نے جنگ کو وسعت دینے کے لیے یہ حرکت کی ہے، اور اسی طرح
چھوٹے چھوٹے جو قرب و جوار میں عرب ریاستیں ہیں، وقفے وقفے سے وہاں بھی وہ بمباری کرتے ہیں، میزائل مارتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلم دنیا لفاظی پر گزارا کر رہی ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے، مگر اب تک اسرائیل کے خلاف کسی نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا. فلسطینی اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں، غزہ کے مسلمان محاصرے میں ہیں، پانی ان کو میسر نہیں، کھانا میسر نہیں. مسلم دنیا اندھی ہے، نہیں دیکھ رہی. جب ان کے سروں پہ بات آئے گی تب ان کو پتہ لگے گا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اب مسلم دنیا کو بیدار ہونا چاہیے، فلسطینیوں کی مدد بھی کرنی چاہیے، اور کوئی ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے. اگر جنگ کی سکت ان میں نہیں ہے، جنگ کی وہ جرت نہیں کر پاتے، تو کم از کم سیاسی، سماجی، اقتصادی بائیکاٹ تو کریں. میں سمجھتا ہوں اگر 2 دن بھی مسلم دنیا تیل بند کرے صرف، تو اسرائیل سمیت جو مسلم دشمن قوتیں ہیں وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں. تو اس لیے جمعیت علماء اسلام کا مطالبہ ہے کہ OIC، عرب لیگ، یہ تنظیمیں کس درد کی دوا ہے؟ یہ کب کوئی حرکت میں آئیں گی؟ یہ کب کوئی کردار ادا کریں گی؟ یہی موقع ہے کردار ادا کرنے کا. اسماعیل ہانیہ اب وہ ہم میں نہیں رہے، لیکن ایک سوال چھوڑ کے چلا گیا، اور وہ سوال مسلم دنیا سے ہے، وہ مسلم امہ سے ہے، وہ OIC سے ہے، وہ عرب لیگ سے ہے کہ کیا بیت المقدس ہمیشہ اسرائیل کے محاصرے میں رہے گا اور مسلم دنیا تکتی رہے گی، یا کوئی جرت کا مظاہرہ کرے گی؟ یہ ایک سوال ہے. بہرکیف میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا آسان ہے ہمارے لیے، سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستانی بھائی کے لیے. وہ بھی بے تحاشا بیت المقدس سے، قبلہ اول سے محبت بھی کرتے ہیں، جذبہ بھی رکھتے ہیں، مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ سرحدیں کھول دی جائے، ہمیں اجازت دی جائے، تو ہم کفن باندھ کے بیت المقدس کی تحفظ کے لیے چلے جائیں گے. یہ بہرحال مملکتیں کر سکتی ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو ضرور کرتے. اور اس وقت میں ان محاصرین کے لیے جمعیت علماء اسلام نے ملک بھر سے چندے وغیرہ بھی کیے، ان تک پہنچائے، اور ابھی بھی ہمارا دسترخوان وہاں لگا ہوا ہے جمعیت علماء اسلام کے نام سے. مگر یہ ہے کہ تنظیمیں یہی کچھ کر سکتی ہیں، بڑا اقدام ریاستیں کر سکتی ہیں. حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ اس بارے میں میدان میں آئے، کردار ادا کرے، اور مسلم دنیا کو ذرا جھنجھوڑے. اللہ کرے کہ ریاست پاکستان میں بھی یہ ہمت آئے، دیکھنے میں تو نہیں آ رہا. اور اسی طرح ہم انشاءاللہ جمعے کے دن ملک بھر میں مساجد میں مذمتی قرارداد اور مظاہرے کریں گے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. جمعہ کو ملک بھر میں احتجاجی مظاہرہ، یکجہتی احتجاجی مظاہرہ فلسطین کے ساتھ، اور اسی طرح مساجد میں قرارداد مذمت پاس کریں. اور جمعیت علماء اسلام نے پارلیمنٹ میں بھی قرارداد مذمت کے لیے کاغذ جمع کیا ہے. کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ کم از کم اس ہاؤس سے قرارداد مذمت جانا چاہیے. جو چیف جسٹس صاحب نے فیصلے صادر کیے ہیں، اور اس کو کنڈم کرنا چاہیے. آج بھی ہم کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ہوش کے ناخن لیں، ان کے ساتھی ہوش کے ناخن لیں. ختم نبوت کا مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، ہمارے عقیدہ و ایمان کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے پر تمام مکاتب فکر جو مختلف تنظیموں جماعتوں میں ہیں وہ بھی متفق ہیں، اور کسی کی دو رائے نہیں ہے. ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو سارے کے سارے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے کہ چیف جسٹس صاحب، عدالت عالیہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں، ورنہ اس کے نتائج بہت بھیانک ہو سکتے ہیں.
تو یہ آج جو فلسطین کے حوالے سے، اور اسی طرح آپ وہ دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، بلوچستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ بلوچستان میں تو ایک جلسہ ہونا تھا گوادر میں، اس جلسے کو ناکام بنانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے، نہتے لوگوں پر فائرنگ کی گئی، اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے کافی تعداد میں جو ہے لوگ مر گئے۔ تو ایسے میں جو تنظیم تھی انہوں نے احتجاجاً سڑکیں بند کی ہے، تو 4-5 روز سے مسلسل سڑکیں بند ہیں۔ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی رٹ نہیں ہے، کوئی ذمہ دار لوگ ان سے مذاکرات کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی صورت تو یہ ہے کہ رات دن غروب ہوتے ہی رات میں سب سرنڈر کر کے چلے جاتے ہیں، پولیس والے، ایف سی والے، جو بھی ہے۔ تو ایسے حالات میں ریاست کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ ڈنڈے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مذاکرات کے ذریعے مفاہمت کا راستہ اختیار کر کے جو بھی ان کے مطالبات ہیں ان مطالبات پہ غور کرنا چاہیے، چاہے پختونخوا خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں یا بلوچستان کے لوگ ہیں۔ ان کے مسئلے معصومانہ ہیں، اور ایک میری رائے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے، یہی ایک مطالبہ ہے۔ اگر آپ چھوڑ نہیں سکتے تو عدالتوں کے حوالے کریں، جیل کے حوالے کریں، وہ اپنا کیس لڑیں، ان کے ورثاء کو پتہ چلے 8-10 سال سے کہ وہ زندہ ہے یا مر گئے ہیں۔ تو آئین پاکستان کے اندرونی صورتحال پر بات کی، مختلف دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اسلامی ممالک نے صرف مذمت تک اکتفا کیا ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے بار بار جو ہے اسرائیل یا امریکہ وہ ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے اور ملکوں میں آ کے جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے اور لوگوں کو شہید کرتا ہے۔ اسماعیل ہانیہ سے پہلے خود ایرانی صدر بھی جو ہے وہ ایک حادثے میں مارے گئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر او آئی سی یا عرب لیگ کی جس کی آپ نے بات کی، کیا کوئی ہنگامی اجلاس نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کوئی فیصلہ کن فیصلہ نہیں ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ صرف قرارداد مذمت منظور کی جائے یا صرف مظاہرے کیے جائیں؟ ایک چیز۔ دوسری چیز جو آپ نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بات کی ہے، وہاں پر پارا چراغ کی صورتحال ہو یا گوادر کی ہو یا پھر بنو کی صورتحال ہو، اس صورتحال میں جمعیت علماء اسلام کا اپنا ایک رول ہے، کے پی میں بھی اور بلوچستان میں بھی۔ کیا کردار ادا کر سکتی ہے جے یو آئی؟ سوال جناب آپ۔ دیکھیں، بالکل ایرانی صدر بھی ایک حادثے کا شکار ہوئے، اور جس پر ہم نے افسوس کا اظہار بھی کیا، اور اب اسماعیل ہانیہ کا یہ ثانیہ ہوا ہے۔ اب یہ ثانیہ جو ہے نا، وہ تو ہیلی کاپٹر یا جہاز میں یا جو بھی صورتحال تھی، اس کی کوئی واضح چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن یہ تو بالکل ایران شہر جو دارالخلافہ ایک تہران ہے اس کے اندر ہوا ہے، تو یہاں بڑے سوالات اٹھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ او آئی سی یا عرب لیگ مسلم دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فوری طور پر کوئی اجلاس کریں، اور صرف قرارداد سے بات ابھی آگے بڑھ گئی ہے، ابھی عملی اقدام کی ضرورت ہے۔ ہم درخواست کرتے ہیں ان سے کہ وہ ایک ٹھوس اقدام کریں۔ جہاں تک خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بات ہے، اب تک بھی تھوڑا اگر امن ہے وہاں تو وہ ہماری وجہ سے ہے، حکومت کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم نے بلوچ پشتون کے درمیان بھی کبھی تنازعات ہوتے ہیں تو ہم بھائی چارے کی بات کرتے ہیں اور اس کو رفع دفع کرتے ہیں، اور اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ دن بدن یہ چیزیں گھمبیر ہوتی جا رہی ہے، اب مذاکرات کرنا، ان کے مطالبات کو تسلیم کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم اگر مذاکرات بھی کریں گے تو ہمارے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں ریاست سے کہہ رہا تھا کہ ریاست ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، اور لاٹھی گولی سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح
उनकी तहरीकें लाठी गोली से बढ़ती हैं, घट नहीं होती। अच्छा सर, ये वज़ीर आज़म के साथ किरदार अदा करने में ये जो शहादत हुई है इस्माइल हानिया की, वो इसका इजलास बुलाने के हवाले से अभी तक हुकूमत की तरफ से खामोशी नजर आ रही है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला किया है कि आइन में है कि इस्लाम हुकूमत के खिलाफ कोई भी ऐसा फैसला नहीं आएगा, आइन में मौजूद है। तो आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट किया है और आर्टिकल 6 की आप हिमायत करेंगे कि लागू नहीं करेंगे? देखिए, मैंने कल अपने स्पीच में ये बात की थी कि पार्लियामेंट मुक़न्निना है, कानून साज इदारा है। पार्लियामेंट कानून बनाता है, फिर अदलिया उन कवानीन के रोशनी फैसले साबित करता है। पार्लियामेंट ने आइन बनाया, पार्लियामेंट ने आइन में तरामीम की है, उसमें सबसे बड़ी तरमीम जो है वो ख़त्म नबूवत की है 1974 में। अब ये पार्लियामेंट ने पास किया। अब ये है कि इसको हाशिया लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार है, न कानूनी आइनी तौर पे उसको ये इख्तियार मिलता है कि वो कोई ऐसा कदम उठाए जो आइन के मुनाफी हो। और हम समझते हैं कि 1974 में जो आइनी तरमीम है वो मुकम्मल है, उसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। फिर ये राय देना कि जी किसी चार दीवारी के अंदर कोई अगर जुर्म करता है तो उसकी नौयत और है, सरेआम करता है तो उसकी नौयत और है। कल भी मैंने कहा था कि जो छुप कर जुर्म करता है, कत्ल को छुपाता है, कोई और जुर्म करता है, वो तो सबसे बड़ा मुजरिम होना चाहिए कि वो आइन कानून से बचना चाहता है। कत्ल किया है तो उसको गुम करना चाहता है। ये जो इस तरह कोई शख्स अगर किसी जुर्म का इर्तिकाब करता है तो इसकी सज़ा तो ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर किसी कादियानी ने कुरान करीम की तहरीफ की है या ख़त्म नबूवत की तौहीन की है और ये कहा जाए कि जी उसने चार दीवारी में किया तो ये कोई ऐसा जुर्म नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आता कि एक जज ख़राब होगा, दूसरा ख़राब होगा। ये जजेस ने इस तरह मिल बैठ के कैसा फ़ैसला सादिर किया है। और फिर हमें देखना भी पड़ेगा। आज मैं मीडिया की तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें अब जजेस के बारे में भी सोचना होगा कि इनका अकीदा क्या है, अकीदा क्या रखते हैं कि कादियानियों के लिए सहूलतकार बने हुए हैं और कादियानियों के को रियायत दे रहे हैं और इस तरह आइन में तब्दीली की तजवीज़ कर रहे हैं। तो ये भी अब हमें देखना होगा, खोज लगाना होगा कि ये जो जज बैठे हुए हैं, जो काजी बने हुए हैं, इनकी क्या पोजीशन। ये हक देता है हर शख्स को, हर जमात को कि वो अपने मुतालिबात के लिए पुरअमन एहतजाज करे, पुरअमन जलसा करे, मुजाहिरा करे। तो ये हक हर शहरी को है, तो हमारे हुक्मरान इस हक को सलब क्यों करते हैं। तो बहरकैफ मैं इन वाक़यात की मज़म्मत भी करता हूँ और हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि मुसालहत के ज़रिए, मुफाहमत के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल को हल करने की कोशिश करें, वरना इस तरह हालात ठीक नहीं होंगे बल्कि बढ़ते रहेंगे और हालात ख़राब होते जाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।